السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل کے اس سیریز میں ہم لوگ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تعلیم الاسلام ملک کے مایہ ناز مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک انتہائی اہم اور جامع کتاب ہے۔ اس کتاب میں عقائد، ایمانیات اور دیگر اسلامی مسائل کو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں لکھا گیا ہے۔ عام طور سے یہ کتاب مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے، تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو ان اسباق سے یاد کرا سکتے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ سبق شروع کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ملائکہ یعنی فرشتے، یعنی فرشتے کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا ایمان رکھنا چاہیے، ان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج کے سبق میں اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو فرشتے کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جس طرح دیگر مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، اسی طریقے سے فرشتے بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت اور مرد ہونا یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ نافرمانی اور گناہ کا مادہ صرف انسانوں میں رکھا گیا ہے، فرشتے ان سے بری ہیں۔ جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے اور نہ کسی حکم کی سے مکرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کے بارے میں 4-5 عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم کو نہیں معلوم ہے، اور 4 مقرب فرشتے ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ وہ 4 مقرب فرشتے کون ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سوال: مقرب اور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 1 ان کا کام کیا تھا؟ تو وہ خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت اسرائیل ہیں، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے مخلوق کی روح نکالنا۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، اور چوتھے
حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے مخلوق کی روح نکالنا یا مخلوق کا جان نکالنا۔ اگلا سبق ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں، یعنی خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے، اس کے بارے میں اس میں پڑھیں گے۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ بڑی کتاب جیسے قرآن کریم ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کو کتاب بولتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں، ان کو اصطلاح میں یا شریعت میں ان کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ سوال: 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب: وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں تو وہ یہ ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ 4 کتابیں ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب: صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے، یعنی صحیفوں کی کل تعداد معلوم نہیں ہے۔ جس طرح کتابوں کی تعداد 4 سب کو معلوم ہے، لیکن صحیفوں کی مکمل تعداد معلوم نہیں ہے۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، البتہ ان کی کل تعداد ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل اشاعت دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ پھر ملتے ہیں